کے گلے میں دھاگے نظر آتے، تعویذ نظر آتے، ان کو اتار کر پھینک دیتا۔ فرمایا رسول اللہ نے جو مشن مجھے سونپا تھا اس مشن کو میں نے پورا کیا ہے۔ حضرت علی نے اپنے دور کے اندر ابھی الحیاج الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی مشن پر روانہ کیا۔ فرمایا جاؤ جس مشن پر مجھے رسول اللہ نے بھیجا تھا آج اسی مشن پر میں تمہیں بھیج رہا ہوں۔ اسی مشن پر صحابہ مختلف ادوار کے اندر مختلف صحابہ کو مختلف ہو کر حکمرانوں کی طرف مختلف لوگوں کو بھیج رہے ہیں کہ خبردار یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ عقیدے کی بات ہے کہ کسی کے گلے کے اندر تعویذ ہو عقیدہ خراب ہوتا ہے، کسی جانور کے گلے کے اندر تعویذ ہو عقیدہ خراب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کی برائی کو بیان کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی التمائم شرک، فرمایا جو لوگ تعویذ باندھتے ہیں یہ الگ بات ہے۔ آج لوگوں نے دو نظریے قائم کر رکھے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ تعویذ قرآنی جائز ہے، دوسرے تعویذ ناجائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے التمائم شرک کے الفاظ کہہ کر ساری باتوں کو ختم کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا باندھنے والی چیز لٹکانے والی چیز وہ کوئی بھی ہو، وہ جائز ہو ناجائز ہو، وہ قرآنی ہو غیر قرآنی ہو، وہ کسی مسلمان نے لکھی ہو غیر مسلم نے لکھی ہو، التمائم شرک، فرمایا ہم لٹکانے والی چیز کا لٹکانا یہ شرک کے اندر داخل ہے، جو لٹکائے گا اس کا عقیدہ شرک کے اندر داخل ہو جائے گا۔ کتنے مسلمانوں کے اندر آج یہ بیماریاں پائی جاتی ہیں، کتنے مسلمان گھروں کے اندر آج یہ بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ مسلمان گھروں کے اندر آپ داخل ہو تو وہاں اس مسلمان گھر کے اندر نقش و نگار لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ لوح قرآنی ہے۔ یہ لوح قرآنی بھی تو ایک تعویذ ہی کی صورت ہے، کوئی لوح قرآنی نہیں ہے، کوئی حدیث رسول اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ دکانوں میں جائیں مکانات میں جائیں لکھا ہوتا ہے لوح قرآنی، دکانوں کی برکت کے لیے مکانات کی برکت کے لیے جو اس کو لگائے گا پریشانیوں سے محفوظ ہوگا۔ یہ ایک تعویذ نما بنایا جاتا ہے، ایک اشتہار نما بنایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے نہ اس کو لوح قرآنی قرار دیا ہے، نہ مکانات کی حفاظت کے لیے قرار دیا ہے، نہ دکانات کی برکت کے لیے قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی۔ یہ ساری کی ساری باتیں خود ساختہ ہے، خود گھڑی ہوئی ہے، موضوع ہے، منحرف ہے، جن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ خلاف اسلام ہے جو لوگ اپنے گھروں کے اوپر اس قسم کی لوح قرآنی لٹکاتے ہیں اور یہ نظریہ اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کی بنیاد پر ہمارے گھر پر پریشانی نہیں آئے گی، اس کی بنیاد پر دکان کے اندر برکت ہوگی۔ رب کعبہ کی قسم و شریعت کی خلاف ورزی پہ جا رہے ہیں، یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ گھروں کے اندر بزرگوں کی تصاویر لٹکا دینا، گھروں کے اندر بزرگوں کی تبرکات لٹکا دینا، تعویذوں کو لٹکا دینا، تسبیحوں کو لٹکا دینا، یہ ساری کی ساری باتیں۔ اور میں نے ایک اور بڑی عجیب سی بات دیکھی، آپ نے بھی اس کا تجربہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 99 نام اللہ کے ان للہ 99 اسما، صحیح حدیث ہے مسلم شریف کی کہ اللہ کے 99 نام ہیں۔ فمن احصاها دخل الجنہ، جو ان 99 ناموں کی گنتی کرے گا، جو ان 99 ناموں کو یاد کرے گا، جو ان 99 ناموں کے مطلب کو سمجھے گا، جو ان 99 ناموں کے مطابق اپنا عقیدہ بنائے گا، اللہ کے رسول کا فرمان ہے دخل الجنہ، اس شخص کو اللہ جنت کے اندر داخل فرما دیں۔ یہ 99 نام ہے اللہ کے، جس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اس کے اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول کے 99 نام بنائے۔ آپ اطاعت کمپنی کے قرآن چلتے ہیں، ان کے اوپر آپ دیکھیں کہ شروع پیج میں اللہ کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، آخر میں محمد رسول اللہ کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا نظریہ غلط ہے، اللہ کے رسول کے 99 نام نہیں ہیں۔ ہاں کچھ اللہ کے رسول کے نام ہیں، حدیث کے اندر وہ نام موجود ہیں۔ آپ کا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد، انا احمد، انا ماہی، انا الحاشر، انا العاقب، یہ آپ کے نام ہیں۔ حدیث کے اندر یہ نام آپ کے موجود ہیں۔ اس سے ہٹ کر کئی نام آپ کے جو آپ کے نہیں ہے وہ آپ کے بنا کر اللہ کے مد مقابل لا کر کھڑا کیا گیا۔ اللہ کے بھی 99 نام بنا دیے گئے، اللہ کے 99 نام تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام بنا دیے گئے۔ یہ سراحتاً غلط نظریہ ہے، غلط عقیدہ ہے۔ بے شک یہ عقیدہ رکھتا ہے اللہ کے 99 نام ہے اور اسی طریقے سے محمد رسول اللہ کے 99 نام ہے، وہ شریعت کا خلاف ورزی کرنے والا ہے، وہ اسلام کے اندر اضافہ کرنے والا ہے، وہ شرک کے اندر مبتلا ہونے والا ہے۔ اس نظریے اور اس عقیدے کو اپنے دلوں سے نکال لیجیے۔ میں نے اس سے آگے بڑھ کر ایک اور بات دیکھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام۔ حضرت علی کا ایک ہی نام تھا، آپ کا اصل نام علی ہے، آپ کی کنیت ابو تراب ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ آپ کے بھی 99 نام بنائے گئے، حضرت علی کے 99 نام بنا دیے گئے۔
اور یہ 99 نام عام جو حضرت علی کو مشکل کشا حاجت روا مانتے ہیں ان کے گھروں کے اندر لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں. میں نے تجربہ کیا, میں نے دیکھا ہے ان گھروں کے اندر لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں. اور پوچھا گیا کہ یہ 99 نام حضرت علی کے کہاں سے آ گئے, تو اس نے یہ جواب دیا تھا کیونکہ رسول اللہ کے بھی 99 نام ہیں, اللہ کے بھی 99 نام ہیں, تو علی کے بھی 99 ہی نام ہیں. اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اللہ کو اور رسول اللہ کو اور حضرت علی کو برابر لا کر کھڑا کر دیا. یہ بدعقیدتی ہے, یہ شرک کا پہلو ہے کہ اللہ کے ساتھ لا کر کسی کو کھڑا کر دینا. اللہ کے بھی 99 نام, محمد رسول اللہ کے 99 نام بنا دیے گئے, حضرت علی کے 99 نام بنا دیے گئے. اس سے آگے آپ بڑھیں. میں نے اس سے بھی حیران کن بات دیکھی کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بھی 99 نام بنا دیے گئے. کچھ لوگ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی مشکل کشا مانتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی ہماری مصیبتوں کے اندر, پریشانیوں کے اندر ہماری مدد کر, جبکہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کسی بات کو نہیں مانتے. شیخ عبد القادر جیلانی نے شرک سے منع کیا, بدعات سے منع کیا, خرافات سے منع کیا, بدشگونیت سے منع کیا, تعویذات سے منع کیا, ان ساری باتوں سے منع کیا. بنیت الطالبین دیکھو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی تعلیمات کیا ہے, اور ان کے ماننے والے, ان کے نعرے لگانے والے یا کے نعرے لگانے والے سراہد ان کے نظریات کے خلاف چلتے ہیں, سراہد ان کی تعلیمات کے خلاف کرتے ہیں. نہ شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ کہا میرے نام کی 11ویں دو, نہ یہ کہا میرے نام کی 12ویں دو, نہ انہوں نے کشتی سمندر سے نکالی, نہ انہوں نے کوئی اور بات پیش کی, نہ انہوں نے اپنے 99 نام بتائے. یہ ساری کی ساری باتیں خلاف شریعت, خلاف اسلام, خلاف دین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریے اور عقیدے کے خلاف ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ 99 نام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بتا کر لوگوں کو یہ باور کروایا جاتا ہے کہ حضرت عبد القادر جیلانی اور حضرت علی, حضرت محمد رسول اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ میں کوئی فرق نہیں, ان سب کو برابر کر دیا گیا. کیا سمجھتے ہیں آپ یہ بنانے والے کوئی غیر مسلم ہے, تو مسلمان ہے بنانے والے, اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے. مجھ سے بڑی ان کی پگڑی ہوگی, مجھ سے بڑا ان کا جبا کپا ہوگا, بڑے قد کاٹ ہوں گے, بڑے خوبصورت ہوں گے, بڑی لمبی داڑیاں ہوگی, لیکن کیا کام کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہری طور پر آپ دیکھیں گے, آپ حیران رہ جائیں گے ان کے چہروں کو دیکھ کر, ان کے چہروں سے اسلام کی روشنی نظر آئے گی, لیکن ان کے دل بھیڑیے روا ہوں گے. وہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں گے, لیکن اندر کھاتے وہ لوگوں کو غیر اسلام کی طرف بلائیں گے, لوگوں کو شرک کی دعوت دیں گے, بدعات کی دعوت دیں گے, اور اس طریقے سے اسلام سے نکل جائیں گے جس طریقے سے تیر کمان سے نکل جاتا ہے, جس طریقے سے تیر کمان سے نکل جاتا ہے, اس انداز سے یہ لوگ اسلام سے خارج ہو جائیں. یہ کون سے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں؟ میں نے دیکھا گھروں کے اندر ان باقاعدہ ان کو لٹکایا جاتا ہے, ناموں کو لٹکایا جاتا ہے, اور یہ نظریہ اور عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ یہ نام کے تعویذ ہیں, یہ ان کے تعویذات ہیں, ان کے برکت کی وجہ سے ہماری مشکلات حل ہو جائیں گی. نہیں میرے بھائیوں, نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ نہیں کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا تصویر گھر کے اندر لگانا. آپ نے وہ تصویر بھی دیکھی ہوگی, اکثر تصاویر لگی ہوئی ہوتی ہیں. شیخ صاحب کی تصویر بنائی ہوئی ہے, سامنے گورکھ کا فوٹو لگایا ہوا, ننگے منہ ننگا جسم, پریشنا جسم, اور سامنے اس کی تصویر ہے. شیخ صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس نے ہاتھ پہ لائے ہوئے ہیں, شیخ صاحب اس کے ہاتھ میں ڈال رہے ہیں. یہ اللہ کے ولیوں کا یہ کام ہوتا ہے. تم اللہ کے ولیوں کی گستاخی کر رہے ہو, ان کی خوبیاں بیان کر رہے ہو. اللہ کا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے اللہ کے ولی تھے. پوری زندگی اللہ کے رسول نے نہ کسی غیر محرم کے چہرے پر نظر ڈالی, نہ کسی غیر محرم کو ہاتھ لگایا. آج کے پیر تو غیر محرموں کو دیکھتے بھی ہیں, ہاتھ بھی لگا لیتے ہیں, چھو بھی لیتے ہیں, پکڑ بھی لیتے ہیں, بلکہ سب سے بڑی بات یہ چھو لینا پکڑ لینا تو بہت دور کی بات ہے, وہ لے کے بھاگ بھی جاتے ہیں. اور ہمارا پھر بھی عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پیر صاحب ہیں, ان سے غلطی ہوگی, یہ کوئی مسئلہ نہیں. یہ اچھے پیر صاحب ہیں جو اب آپ کے عقیدے کو خراب کرتے ہیں, آپ کے نظریے کو خراب کرتے ہیں, آپ کے دین کو, اسلام کو, آپ کی سوچ کو, فکر کو, ساری باتوں کو خراب کرتے ہیں, دین اسلام کو خراب کرتے ہیں, آپ کے گھروں کو برباد کرتے ہیں. میں نہیں کہتا اخبارات اٹھا کر دیکھو, اخبارات کے اندر کیا کچھ پیروں کے گل کھلتے ہیں, کیا کچھ پیروں کے بارے میں افسانیاں آتی ہیں, تعویذ کیسے کیسے وہ دیتے ہیں آپ لوگوں کو.
روزانہ اخبارات کے اندر پڑھتے ہیں، پھر بھی آپ کی آنکھیں نہیں کھلتی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، یہ شیطان کے راستے ہیں۔ جو پیر یہ بات کہتا ہے میرے تعویذ سے شفا ہوگی، وہ سب سے بڑا شیطان ہے۔ جو یہ بات کہتا ہے میں لوہے پرانی لیتا ہوں اس سے شفا ہوگی، یہ سب سے بڑا لعین ہے۔ جو یہ بات کہتا ہے